بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کیسے پہچانے جائیں کہ ہم کون ہیں اور ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ یہ ہم اپنے عمل سے اظہار کر سکتے ہیں۔ زبان سے کوئی صرف کہتا رہے تو لوگ اس کو نہیں مانتے جب تک اس کا عمل اس بات کو ظہور نہ دے۔ اسی لیے ذکر جو ہے وہ تین طرح کا ہے۔ ایک ذکر لسانی ہے، انسان زبان سے ذکر کرتا ہے۔ استغفار انسان زبان سے کرتا ہے، استغفار استغفار پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کا دل شرمندہ نہ ہو، دل پشیمان نہ ہو۔ انسان 70 دفعہ استغفار مستحب بھی ہے کہ انسان فجر کے بعد جو ہے وہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھا کرے۔ ایک تسبیح استغفار کی اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے، اس کی تنگی دستی کو بھی کھولتی ہے۔ حتیٰ اولاد نہ ہو تو اولاد کے لیے بھی انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن استغفار اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے جو انسان کرتا ہے وہ صرف زبانی نہیں ہے کہ میں استغفر اللہ کی ہاتھ میں تسبیح بھی ہو اور سارے کام انجام دے رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جو بھی کام ہے اس میں رک نہیں رہا۔ جب تک دل شرمندہ نہ ہو، دل پشیمان نہ ہو کہ جو میں نے کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا، تب یہ استغفار اس کی قلبی ہو جائے گی۔ جب یہ ذکر اس کے قلب سے ہو جائے گا، ورنہ یہاں ذکر صرف کیا ہے؟ لسانی ہے، زبان سے۔ اپنے قلب سے ذکر کرو، اور جب قلب ذکر کرنے لگے گا تو پھر یہ ذکر آہستہ آہستہ اس کے بدن کے اعضاء پہ آ جائے گا۔ پھر یہ جوان صرف استغفار اگر نہیں ہوگا بلکہ پھر اس کی نگاہیں خود بخود نامحرم کے آگے جھک جائیں گی۔ اس کا مطلب کہ پورے بدن کے اعضاء ذکر کر رہے ہیں۔ انسان اگر صرف زبان سے ذکر کرے اور اس کے اعضاء اس کے اختیار میں نہ ہو تو اس کا ذکر ابھی نفوذ نہیں کیا اس کے اندر۔ اب انسان اپنے اعضاء سے ذکر کرے۔ زبانی ذکر تو ہو سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے ہو، لیکن اعضاء کا ذکر دکھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ بدن کے اعضاء خود بخود ذکر کرتے ہیں۔ بدن اٹھتا نہیں ہے، 8 الارم لگائے 10 الارم لگائیں، اٹھا نہیں جاتا صبح۔ کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ کیونکہ بدن ذکر کی حالت میں نہیں ہے، بدن غافل ہے۔ آیت اللہ شمس الدین ایک عالم دین کا بیان کرتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ آپ کیسے سحر کے ٹائم پر، فجر سے پہلے جو سحر کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو سحر کا ٹائم صرف رمضان میں ہوتا ہے کیونکہ سحری کھانی ہوتی ہے، ویسے ہمیں پتہ ہی نہیں سحر بھی ہوتی ہے۔ سحر کا ٹائم فجر سے پہلے کا ٹائم سحر کا ٹائم ہے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ عرفاء کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی وقت میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ظاہر علم نہیں ہے، ہم ایک تو دیکھ نہیں سکتے اس طرح چیزوں کو، ورنہ کوئی بھی عارف، کوئی بھی ولی سحر کے ٹائم پر سوتا نہیں ہے۔ اور سردیوں میں جہاں لمبی لمبی راتیں ہوں تو سردیوں کی راتیں تو عرفاء کے لیے بہار کی راتیں ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ وقت ملتا ہے۔ وہ بھی سحر کے وقت میں خاص لذت ہے۔ وہ کہتے تھے، وہ عارف سے پوچھا کہ آپ کیسے اتنا دقیق ایک فکس آپ اٹھ جاتے ہیں سحر کے وقت، کیسے اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو 2 موکل ہیں، 2 ملائکہ موکل ہیں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کہا میں ان ملائکہ کو کہتا ہوں، وہ مجھے سحر کے وقت اٹھاتے ہیں۔ اور جانے مطلب اگر انسان کو پتا ہو کہ اس وقت کی اہمیت کتنی ہے تو انسان اس وقت کا انتظار کرتا ہے، مس نہیں ہونے دیتا اس وقت کو۔ اب ہم کیسے اٹھیں مولانا صاحب؟ ابھی یہ تو آپ کی باتیں ہیں، آپ کی تو عمر بھی لگ رہی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ تو، آپ شاید کوشش بھی کر لیں تو پتہ نہیں اٹھ جاتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، چند آپشن ہے خالی۔ آپشن اے، جلدی سو جاؤ، جو کہ بہت مشکل ہے آج کل، جلدی کوئی بھی نہیں سوتا۔ آپشن بی، رات کو کھانا کم کھاؤ، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، رات ہی کو تو مولانا صاحب کھانا ملتا ہے صحیح طرح، اس کو بھی کون چھوڑے۔ آپشن سی، ساری رات جاگتے رہو، یہ بھی مولانا صاحب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کوشش تو کرتے ہیں پوری رات جاگے، فجر سے پہلے آنکھ لگ جاتی ہے، فجر سے پہلے سو جاتا ہے، ساری رات باہر بیٹھیں گے، 1-2 بجے تک گھومے پھریں گے اور آئیں گے۔
کیا کریں، کیسے اس وقت کو حاصل کریں؟ یہ سرمایہ ہے، یہ حسرت کھائے گا انسان جب قیامت والے دن کھڑا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کے کیسے وقتوں میں سوتا رہا جب بٹ رہا تھا۔ جانو آیت اللہ کشمیری سے پوچھا آپ کہ کیا کیا جائے دین و دنیا اور آخرت کے لیے؟ انہوں نے کہا تمہیں اگر دنیا چاہیے تو بھی تہجد پڑھا کرو، اور اگر دین چاہیے تو بھی تہجد، اور اگر آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو۔ یعنی سحر میں اصل مسئلہ سحر میں بیداری کا ہے۔ خدا کو ہم کتنی نوافل پڑھ کے ہم خدا کو کیا دیں گے؟ خدا نے مخصوص اوقات رکھے ہوئے، اصل میں وہ وقت فرشتوں کی آمد و رفت کا وقت ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہیں، جو ایک ڈیوٹی سے جا رہا ہوتا ہے وہ دفتر میں لکھتا ہے کہ یہ جوان پروردگار تیری عبادت میں کھڑا ہوا تھا، دوسرا جب آ رہا ہوتا ہے وہ بھی فوراً ڈیوٹی میں لکھ دیتا ہے کہ پروردگار جب میں ڈیوٹی پہ آیا یہ جوان عبادت میں کھڑا ہوا تھا۔ جب تک یہ دنیا کٹے گی نہیں یہ معاملہ جڑے گا نہیں۔ اب ہم تو یہاں رات کو اذان محترم اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو کھانا کم کھائیں۔ کیوں کھائیں؟ تاکہ بدن آسانی سے اٹھ سکے۔ ویسے جو ڈاکٹر کہتے ہیں، جو کہ بہرحال ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن زندگی میں بہت کم ہی ہوا کہ ہم نے بھی ڈاکٹر کی سنی ہو، ڈاکٹر کہتے صحیح ہے، طبا کیا کہتے ہیں کہ 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے کا ٹائم ہے صحیح سونے کا، کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے جو باڈی انزائم پروڈیوس کرتی ہے اور آپ فریش ہو سکتے ہیں، بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ اب ہم سب، میں آپ کو تو نہیں کہوں گا بیمار ہیں، کبھی یہ پرابلم کبھی وہ، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ جو الہی سسٹم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے قرار دیا ہے، لیکن ہم رات کو آرام، اب آپ دیکھیں ہم فریش نہیں ہیں، ہمیں بیماریاں ہیں، ہمیں مشکلات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس نظام کو اس طرح اپلائی نہیں کرتے۔ اگر انسان صحیح سوئے تو آپ دیکھیں خود فجر میں اٹھتا ہے۔ کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ 3 راز ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ عرش کے راز اس کے اوپر کھلے تو ہمارے مرشد بھی کہتے تھے کہ اس شکم کو دنیا کی غلاظت سے مت بھرو ورنہ تمہیں آسمانوں کے راز آشکار نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ اب ہم کس طرح، وہ فارمولہ آسان ہے لیکن جب سامنے کھانا ہوتا ہے سارے فارمولے فیل ہو جاتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ چھوڑ دیں آخری کھانا ہے پھر پتہ نہیں نصیب ہو کے نہ ہو۔ اور خاص طور پہ یہ باہر کے کھانے، یہ فوڈ پانڈا جو ہے نا، ہر گھر کا فرد الگ اپلیکیشن ڈالے بیٹھا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ نہ کھائیں، لیکن چیزوں کے اثرات ہیں۔ عرفا اس دکان سے کھانا لینے سے یا پھل لینے سے منع کر دیتے تھے جس کے پھل باہر نظر آتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی نگاہیں اس پھل پر پڑتی ہیں اور کوئی نہیں خرید سکتا تو حسرت نگاہوں سے اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور پھر اس پھل میں وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ منع کرتے تھے کہ ایسی جگہ سے مت لو جو باہر چیزیں پڑی ہوں، اور شیشوں کی دکانیں، بیٹھے ہوئے ہم برگر کھا رہے ہوں، پیزے کھا رہے ہوں، لوگ گزر رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، حسرت کے لقمے شکم کو عبادت کے لیے راضی نہیں کرتے۔ آج معاشرہ کیوں اتنی مشکلات کا شکار ہے؟ ہمیں بیماریوں کا پتہ ہی نہیں۔ بیماری صرف بدن کی بیماری نہیں ہے، بدن کی بیماریاں تو اپنی جگہ پر ہیں، اصل بیماری روح کی بیماری ہے۔ کیوں آج معاشرہ بہت غیرت ختم ہو گئی ہے؟ آپ سوچیں معاشرے میں غیرت ختم ہو گئی ہے۔ بیٹی بے حجاب ہے، ماں چادر بھی کرتی ہے لیکن بیٹی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شوہر جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اور مطلب آپ کیسے تصور کریں گے آپ کی زوجہ بغیر چادر بغیر دوپٹے کے باہر ٹہل رہی ہے اور آپ ساتھ جا رہے ہیں؟ کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ غیرت ختم ہو گئی اور اس کا تعلق لقمے سے ہے۔ یہی چیز انسان کو اٹھاتی ہے۔ آج ٹی وی میں محرم نامحرم ناجائز تعلقات کے ڈرامے آ رہے ہیں، پورا گھر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، پورا گھر بیٹھا، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ بے حیائی اور برائی کا بازار گرم لگا ہوا ہے اور پورا گھر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، کسی کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ثقافت کے نام پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے، 14 اگست کے نام پر، اس کے نام پر، وہ بیٹھے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟
غیرت ختم، لقمہ اثر کرتا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کھلایا جا رہا ہے. اور حرام کا اگر لقمہ ہے تو واہ ویلا، اگر آپ حرام کا آ گیا خدا نخواستہ، ناجائز آ گیا، رشوت کا آ گیا، سود کا آ گیا، کسی کا حق کھا کے آ گیا، تو پھر اور مصیبت ہے. پھر مولانا صاحب ہمارے اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، قرآن نہیں پڑھتی ہے، بیٹا یہاں چلا گیا، بیٹی وہاں چلی گئی. تو بھائی لقمہ دیکھنا تھا نا جو گھر میں لے کے آئے تھے. اس ٹائم تو اولاد کی خاطر یہ کیا، اب اولاد کہاں ساتھ دے گی آپ کا؟ کیوں معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آج بے راہ روی ہو گئی، کیوں آج انسان بہک جاتا ہے؟ اثرات مرتب. لقمہ قوموں کو برباد کر دیتا ہے. یہ آسان نہیں ہے زانے محترم. اس لیے اصول کافی اور جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں احادیث کی، اس میں نفس کی تربیت کا تعلق لقمے سے. حالانکہ نفس کی ریاضت کس سے ہونی چاہیے تھی کہ بھائی کو تسبیح ہو، وہ پہاڑوں پہ جائے، آدمی بیٹھا ہوئے چلا کاٹے. کہیں پر بھی ریاضت نفس کا تعلق اس سے نہیں ہے. یہ مرتاز کرتے ہیں، بدھسٹ میں چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ، اپنے نفس کو شکنجے میں ڈالتے ہیں. نہیں، اسلام اگر نفس کی تربیت پہ بات کرتا ہے تو لقمے پہ بات کرتا ہے، کیونکہ شکم میں انزائمز اٹھتے ہیں، وہی اس کو عبادت سے روکتے ہیں یا عبادت میں لے کر آتے ہیں. کیوں کہا گیا ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تاکہ اللہ کا نام تمہارے کھانے میں شامل ہو، اور یہ لقمہ تمہارے اندر طاقت پیدا کرے کہ تم اس کی عبادت میں کھڑے ہو سکو. انسان خدا نخواستہ اس لیے نہ کھائے کہ گناہ کرنا ہے، اس لیے کھائے کہ پروردگار تیری عبادت کرنی ہے، میں قنوت میں کھڑا ہو سکوں، میرے ہاتھ ٹوٹ سکے تیری بارگاہ میں تھکوں نہیں، کم از کم تہجد میں 70 دفعہ تو استغفار کروں، 40 لوگوں کے نام لے سکوں، 300 دفعہ الف الف کی صدائیں میرے لبوں سے جاری ہوں. طاقت تو ہو میرے اندر اتنی کہ میں بات کروں. روح یہ طاقت لیتی ہے ذہن محترم، روح کو یہ طاقت چاہیے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد ہمیں فرماتے تھے کہ تہجد کی نماز میں، وتر میں، قنوت میں دعائے ابو حمزہ پڑھا کرو. دعا ابو حمزہ کتنی بڑی ہے، پورے رمضان نہیں پڑھی جاتی، مگر عرفاء اس دعا کو پڑھتے تھے. ایک دن کہنا کہ ہم مولا امیر کے حرم میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے، ہم نے دیکھا ایک جوان آیا اور اس نے قنوت میں دعائیں پڑھنا شروع کی. اس کی آواز اتنی دل نشیں تھی، اور پھر وہ دیکھا کہ چلا گیا. بعد میں استاد نے پوچھا تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ کہا وہ وقت کے امام تھے، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قنوت کی حالت میں مولا مجھے یاد رکھے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے قنوت کی دعاؤں میں امام کی نام آتا ہو کسی کا. وہ تب آئے گا جب آج ہمارے قنوتوں میں کسی کا نام ہو. 40 لوگوں کے نام لے سکتے ہیں آپ، زندہ یا مردہ، کسی کے بھی. کیا میں نے کبھی اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کی؟ کبھی میں نے اپنے ہمسائے کے لیے دعا کی پروردگار اس کی مغفرت فرما، اس کی محرومین کی مغفرت فرما، اس کے رزق میں اضافہ فرما؟ میں تو خود غرض ہوں، میں تو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہوں. خوب یہ سحر خوب انسان. شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ انسان آن ایوریج 60 سے 80 سال زندہ رہتا ہے، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہتا. ایک تو سحر کہ انسان جو ہے وہ اپنے سحر کو جو ہے وہ کنٹرول رکھے. دوسری چیز زبان ہے. زبان کو انسان کیسے قابو کرے؟ زبان دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے وجود کے اندر آ رہی ہیں. ایک آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں، ایک کان سے جو سنتے ہیں، ہاتھ کو ٹچ کرتے ہیں، یہ بھی اندر جاتا ہے. مگر زبان ایسی ہے جس سے اندر نہیں جاتا، زبان سے باہر آتا ہے، مگر باہر آنا اندر کو افیکٹ کرتا ہے. زیادہ بولنا حماقت لے کر آتا ہے، زیادہ بولنا انسان کو نقصان میں لے آتا ہے، زیادہ بولنا جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، زیادہ بولنا کہیں نہ کہیں تہمت غیبت میں لے آتا ہے. جتنا بولیں گے باہر لیکن نقصان اندر ہے. اس لیے کہا کہ کم بولو تاکہ پھنسو نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو منہ سے جملہ نکل جائے گا پھر وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، پھر تم اس کے اختیار میں ہو. ایک ایک جملے پہ انسان زندگی میں پچھتاتا ہے.
ہمارے بھی استاد کہتے ہیں ایک عارف ایک الحمدللہ پہ کئی سال روتا رہا. بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی، اس کی بھی دکان تھی. اسے پوچھا کہ دکانوں میں آگ لگ گئی، کہا میری دکان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نہیں تمہاری دکان تو بچ گئی. اس نے کہا الحمدللہ. اسے بعد میں احساس ہوا مگر دوسرے مسلمان نہیں تھے. اسے ایک الحمدللہ پہ کئی سال روتا رہا. ایک جملہ انسان کو پھنسا دیتا ہے. جملے سے ایک وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، جملے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جملے کی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے. 200 گناہ زبان سے. قبر میں سب سے زیادہ مصیبت زبان کی وجہ سے، سب سے زیادہ قبر کا عذاب زبان کی وجہ سے. زبان بہت. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آخری عمر میں استاد کی زبان میں گڑھا دیکھا. گڑھا. ہم نے پوچھا استاد یہ کیا ہے؟ کہا میں نے 25 سال اپنی زبان کے نیچے پتھر رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ میں کم بولوں. جب منہ میں کچھ ہوگا تکلیف تو بولے گا آدمی. بہرحال ہم نہیں کیجیے گا تجربہ، آپ لوگ ہم نہیں کر سکتے یہ چیزیں، بہرحال انہیں کی تھی ہیں جانے محترم. اچھا آج کے دور میں زبان کیا ہے؟ آج کے دور میں تو کوئی بولتا ہی کچھ نہیں ہے. آپ بولے مولانا صاحب تو بولو آپ بچے سے بیٹھو تو کسی ملنے جو بچہ ہی بیٹھا ہوا بیٹا کیا حال ہے، کوئی بات ہے؟ آج بیٹھے ہیں بولا نہیں جاتا بچوں سے. کیوں نہیں بولا جاتا؟ کیونکہ اب یہ زبان سے نہیں بول رہے، اب یہ صرف ان کو موبائل دے دیں آپ. اب آپ کا بولنا آپ کا موبائل ہے. جو چیز آپ فارورڈ کر رہے ہیں یہ آپ کے بولنے میں شمار ہو رہی ہے. جو آپ بھیج رہے ہیں، جو آپ شیئر کر رہے ہیں، جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں بولا. بولا نہیں ہے، یہ بھی بولنا ہے آپ کا. یہ آپ بول رہے ہیں. جو اس کو دیکھ کر گناہ کرے آپ کے گلے میں توق آیا. جو آپ کے شیئر سے کسی کا عقیدہ تبدیل ہوا آپ کے گلے میں توق آیا. کسی کا وقت ضائع ہوا، کسی لطیفے پر جملے پر کہکا لگایا، کسی کی نگاہ نامحرم پر پڑی آپ کے فارورڈ سے، آپ کے گلے میں توق آیا.